الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قال الله تعالى في مقام آخر: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بلند آواز سے مرتبہ نواز والا درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے والد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوانوں، آج جمعہ مبارک کے اس مبارک موقع پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مجھے حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنایا جائے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ دنوں ایک واقعہ پیش آیا جو میاں والی کے اندر ایک نوجوان نے، ایک والد نے اپنی بیٹی کو 7 دن کی بیٹی کو گولیاں مار کر اس کو قتل کر دیا، اس کی جان لے لی. اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت گفتگو ہو رہی ہے، اور علماء نے بھی کہا کہ اس حوالے سے جمعہ کے اجتماع میں بات کی جائے، بیٹی کی اہمیت بتائی جائے. تو میں نے بھی سوچا کہ اس موضوع پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دی جائیں. بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اس پر احسان اور فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹی کی نعمت بھی دی اور رحمت بھی دی، اس کے گھر میں اللہ نے رحمت بھیجی. اگر بیٹی زحمت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی کو 4 بیٹیاں نہ دیتا، بیٹے دے دیتا. آپ علیہ السلام کے بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں باقی رہی، کیونکہ عرب کا جو دور تھا، عرب کا جہالت کا دور تھا، زمانہ جاہلیت تھا. اس میں بیٹی کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی اور بیٹی کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا. عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. جس کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی وہ اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا تھا، اور بیٹی پیدا ہونے کو ذلت اور رسوائی سمجھا جاتا تھا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں عطا فرمائی تاکہ آپ علیہ السلام بیٹیوں کی پرورش کریں، ان کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئیں اور بیٹی کی فضیلت بتائیں، تاکہ عرب کے معاشرے میں جو بیٹیوں کے بارے میں جو غلط تصور ہے، بیٹیوں کے بارے میں ایک غلط سوچ
عرب کے معاشرے میں پیدا ہو چکی ہے اس کو کھرچ کے نکالا جائے، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بہترین تربیت کر کے امت کو بتایا ہے کہ بیٹیاں ایک انمول خزانہ ہوتا ہے، بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہترین دین ہوتی ہے اور انعام ہوتا ہے۔ بیٹیوں کی عزت و احترام ایسے کرو جیسے نبی نے کر کے بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ انسانیت کا رکھا ہے، اور قرآن پاک میں فرمایا کہ جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں عطا فرما دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ اور بعض وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ بانجھ بنا دیتا ہے، ان کی کوئی اولاد ہی نہیں ہوتی، وہ دعائیں کر کر کے تھک جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کے تھک جاتے ہیں، ان کی اولاد نہیں ہوتی، اور جن کی اولاد ہوتی ہے اور بیٹی ہو گئی وہ اس کو مایوس سمجھ رہا ہوتا ہے۔ آج بھی پڑھا لکھا زمانہ ہے، پڑھا لکھا دور ہے، اور لوگ پڑھے لکھے ہیں، لیکن زمانہ جاہلیت والی سوچ آج بھی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور زمانہ جاہلیت کا وہ تصور اور دستور آج بھی لوگوں میں پایا جا رہا ہے۔ اور جس باپ نے اپنی بیٹی کو مارا، اس نے پتہ نہیں کون کون سی ڈگریاں حاصل کی ہوئی تھی، اور یہ دنیا کی ڈگریاں ہیں، اور اس ڈگریوں نے اس کو جاہل بنا دیا۔ اگر تھوڑی وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیتا، دین کا علم حاصل کر لیتا، کچھ چیدہ باتیں وہ سمجھ لیتا، اس کو پتہ چل جاتا کہ بیٹی کی اہمیت کیا ہے، بیٹی کا مقام کیا ہے، ماں باپ کے لیے بیٹی کا مقام کیا ہوتا ہے، تو یہ اس کو پتہ ہوتا۔ لیکن اس نے ساری زندگی دنیا کا علم حاصل کیا اور آخر میں جہالت دکھا دی، اور اپنی 7 دن کی بیٹی، وہ معصوم بچی جس نے ابھی آنکھیں بھی نہیں کھولی ہے، وہ معصوم بچی جس نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے دنیا کو، اس معصوم بچی کو 5 سے 6 گولیاں مار کر اس نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ درندہ صفت انسان ہے، اور یہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ ایسے درندوں کے لیے سخت قانون ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب انسان کے اندر سے انسانیت ختم ہو جائے، پھر وہ درندوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، پھر وہ شیروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، پھر وہ بھیڑیوں سے بھی گرا ہوا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسا آدمی جانور ہے یا اس سے بھی بدتر ہے۔ تو انسانیت ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ جب انسان کے اندر سے انسانیت نکل جائے تو پھر وہ درندوں سے بھی کئی گنا آگے بڑھ جاتا ہے۔ آپ کے سامنے بہت سارے حالات ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں جو اسلام کے نام پر بنا، یہاں پر معصوم بچیوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، کیا کیا ظلم نہیں ہوا۔ اس طرح درندہ صفت لوگ اس معاشرے میں پائے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں، بعض روایتوں میں آتا ہے 3 بیٹیاں ہوں، اس شخص نے اپنی بچیوں کی بہتر تربیت کی، اس کو دین کا علم سکھایا، اور ان کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کی پرورش کی، اور پھر ان کو کسی دیندار کے ساتھ ان کا رشتہ کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بچیاں اس شخص کے لیے جہنم سے ڈھال بن جائیں گی۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ یہ والد اور میں قیامت کے دن جنت میں یوں ساتھ ہوں گے۔ یہ انگلیاں کا اشارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں، یہ بچیوں کا باپ جس نے ان کی بہتر تربیت کی اور بہتر پرورش کی اور دیندار آدمی سے رشتہ کر دیا، مناسب رشتہ ملنے پر اس کا رشتہ کر دیا، کل قیامت کے دن جنت میں یوں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنی بیٹیوں کی پرورش کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زندہ رہی۔ باقی صاحبزادیوں کا بچپن میں، باقی صاحبزادیوں کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شروع کے زمانے میں، نبوت کے ابتدائی دور میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانے کے بعد، رحلت کے بعد بھی زندہ رہتی ہے اور 6 مہینے کے بعد وفات ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کہیں تشریف لے جاتے اور لوگوں سے ملتے، اپنی ازواج مطہرات سے ملتے اور پھر آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آتے اور ان سے ملاقات کر کے تشریف لے جاتے تھے اور سفر میں جاتے تھے، اور جب سفر سے واپسی ہوتی تھی سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کو اپنی آمد کی خبر دیتے تھے، ان کو پیار کرتے تھے، ان کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنی بیٹی کے ساتھ پیش آتے تھے، اور جب کبھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لاتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اپنی بیٹی کا استقبال فرماتے تھے اور اپنا ہاتھ مبارک آپ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے سر پر رکھتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بعض مرتبہ اپنی چادر اپنی بیٹی کے لیے بچھا دیا کرتے تھے۔ وہ نبوت والی چادر جو کبھی آسمانوں پر گئی ہے، وہ چادر اپنی بیٹی کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچھا دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیٹی کی عزت کر کے دنیا کو بتایا ہے، امت کو بتایا ہے کہ بیٹی کی عزت اس طرح کی جاتی ہے، بیٹی کے ساتھ اس طرح پیش آیا جاتا ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑی ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، حضرات شیخین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا، علی نبی کی بیٹی فاطمہ بڑی ہو گئی، آپ جاؤ، ہمارا مشورہ ہے آپ نبی کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ مجھ سے ہو جائے، میری خواہش ہے کہ میرا رشتہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے۔ جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے سے ان کو شرم محسوس ہونے لگی، تو حضرت صحابہ نے کہا کہ علی آپ جاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے پیچھے، ہم بھی آپ سے کہیں گے۔ جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر اپنی خواہش رکھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی کا اظہار فرمایا۔ اور جب آئے واپس، حضرات شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، علی نبی کی طرف سے کیا جواب ملا ہے؟ فرمایا کہ جواب تو کوئی نہیں دیا، بس خاموشی کا اظہار فرمایا ہے۔ تو حضرات شیخین نے فرمایا کہ امید ہے کہ آپ کی بات رکھی جائے گی اور آپ کا رشتہ نبی کو پسند آئے گا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ تشریف لے گئے اور جا کر پھر عرض کی، پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی کا اظہار فرمایا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں پھر یہ فرمایا کہ ہاں میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا رشتہ علی المرتضیٰ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور آ کر کہا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی آپ کا رشتہ میری بیٹی سے ہونے والا ہے، آپ کے پاس کچھ اخراجات کی رقم ہے، نکاح کے اخراجات کی رقم آپ کے پاس ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی ایسا درہم و دینار بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تو ہماری بیٹی کو کیا کھلائے گا، تیرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہے، تیری تو نوکری نہیں ہے، تو میری بیٹی کو کیا کھلائے گا۔ نبی نے یہ نہیں کہا، بلکہ نبی نے یہ فرمایا کہ علی آپ کے گھر میں کیا چیز ہے، کوئی ایسی چیز آپ کے گھر میں ہے جس کو بیچا جائے اور اس کی جو آمدن ہو، انکم آئے، اس سے آپ نکاح کے اخراجات کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے،
ایک ذرہ رکھی ہے جو جہاد کے موقع پر تلوار کے آگے تلوار کو روکنے کے لیے اپنی حفاظت کے لیے کام آتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی صبح بازار چلے جانا، اس ذرہ کو جا کر بازار میں فروخت کر دینا اور پھر اس ذرہ کو بیچ کر اس سے جو رقم ملے، اس سے جو پیسے ملے، اس سے اپنی شادی کے اخراجات کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح بازار چلے جاتے ہیں اور جا کر اپنی ذرہ فروخت کرنے کے لیے بازار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگ آتے جا رہے ہیں، لوگ آتے جا رہے ہیں، صحابہ بھی آتے گئے، پوچھتے رہے، اور پھر اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھتے ہیں علی آج بازار میں کیا کر رہے ہو، آج بازار میں کیا کرنے آئے؟ فرمانے لگے میرے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور میرے پاس نکاح کے اخراجات کے پیسے نہیں تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا، مجھے مشورہ دیا اور کہا کہ اپنی ذرہ جا کر بازار میں بیچ دو، اس سے جو رقم آئے گی اس سے نکاح کے اخراجات کرنا۔ آپ اس لیے میں آج بازار میں آیا ہوں، اپنی ذرہ فروخت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں عثمان علی کتنے کی بیچو گے، یہ ذرہ کتنے میں بیچو گے؟ فرمانے لگے اتنے کی بیچوں گا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اس کی رقم لے لو اور یہ ذرہ مجھے دے دو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رقم لے کر جانے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی اور کہا علی ادھر آؤ، یہ ذرہ بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، کیونکہ آپ کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا نبی کی بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ میں عثمان چاہتا ہوں نکاح شادی علی کی ہو، بیٹی نبی کی ہو اور خرچہ عثمان غنی کا ہو، اس لیے یہ رقم لے جاؤ، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، اس سے نکاح کے اخراجات کرنا۔ اور یہاں پر ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ دستور بن چکا ہے کہ جب تک داماد 8-10 لاکھ روپے نہیں لے کر آئے گا، جب تک داماد کے پاس اپنی جائیداد نہیں ہوگی، اپنا لاکھوں روپے کا بیلنس نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کو رشتہ نہیں دیا جاتا، چاہے اس کے اندر دینداری کتنی ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے اندر دین کتنا ہی کیوں نہ ہو، کوئی عالم کیوں نہ ہو، اس کو انکار کر دیا جاتا ہے کہ تم ہماری بیٹی کو کھلاؤ گے کہاں سے؟ نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں کہا کہ علی تیرے پاس تو کچھ ہے نہیں، تو میری بیٹی کو کہاں سے کھلاؤ گے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ بس نکاح کے اخراجات کا بندوبست کر لو، میری بیٹی کا رشتہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ چاچا یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ اگر رشتہ کرنا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت سے رشتہ کرو 4 وجوہات کی بنا پر، 4 وجوہات کی بنا پر رشتہ کیا جاتا ہے۔ ایک تو اس کے حسب نسب کی وجہ سے، فرمایا کہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کو جمال کی وجہ سے، دوسرا اس کی مالداری کی وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت کے ساتھ رشتہ کرو تو اس کی دینداری کو دیکھ کر کیا جائے، اس کی دینداری کو دیکھ کر رشتہ کرو، داماد کا انتخاب کیا جائے تو دینداری کو دیکھ کر کیا جائے۔ آج بینک بیلنس کو دیکھ کر رشتے کیے جاتے ہیں، اور پھر اگر حالات آگے کرونا جیسے، کرونا آ گیا، بینک بیلنس ختم ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا، اور پھر گھر میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ بیگم تو آئی تھی مال و دولت کو دیکھ کر، جب وہ نہیں رہا تو آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے، اور کتنے لوگوں کو تو کتنی عورتوں کو جیسے طلاق بھی ہو چکی ہے۔ اگر دینداری کو دیکھ کر انسان رشتہ کرے گا، بچی کا رشتہ دیندار داماد کو دیکھ کر کرے گا، یا مرد دیندار عورت کو دیکھ کر رشتہ کرے گا، اس کے پاس دولت ہے یا نہیں ہے، دینداری تو ہے، دین کو تو سمجھتا ہے، بیوی کے مقام، بیوی کی عظمت کو تو سمجھتا ہے، وہ کم از کم بیوی کے اوپر ظلم تو نہیں کرے گا، بیوی کے ساتھ کوئی برا سلوک تو نہیں کرے گا۔ تو اس لیے نبی نے فرمایا کہ عورت کا انتخاب کرو تو اس کی دینداری کو دیکھ کر کیا جائے۔
تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کا انتخاب کیا. مال کوئی نہیں، جائیداد کوئی نہیں، بینک بیلنس کوئی نہیں، اپنا کاروبار کوئی نہیں، صرف یہ فرمایا کہ رشتہ تو دیندار کا ہے، رشتہ تو علی کا ہے، رشتہ تو دیندار کا ہے، اس لیے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. اللہ کے بھروسے، اللہ کے توکل پر دے دیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کیسے ہوئے، کیسے حالات ان کے اوپر آئے. کبھی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، دروازے پر سائل آ جاتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے کہ دروازے پر کون ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ ایک سائل آیا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انار کاٹنے کے لیے بیٹھی تھی. کئی دنوں کے بعد تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے انار خریدا اور وہ انار کاٹنے کے لیے بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہو گئی. سائل نے کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ انار اٹھا کر اس غریب کو دے دیا اور خود پھر خالی ہاتھ ہیں. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر گئے کسی کام کے لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے 10 انار دیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انار کو چھپایا اور 9 انار کے دانے لا کر حضرت فاطمہ الزہرا کو دے دیے. بیٹی نبی کی تھی، نبی کی بیٹی کی فراست دیکھیے، سمجھ دیکھیے. نبی کی بیٹی کہتی ہے علی یہ انار کے دانے 9 ہیں. اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو میرے راستے میں ایک دے گا میں اس کو اس کے بدلے میں 10 دوں گا. یہ انار کے دانے 9 ہیں، یہ 10 ہونے چاہیے تھے، یا لہٰذا یہ لے جاؤ، یہ میرے نہیں ہے. میرے اگر ہوتے تو 10 دانے ہوتے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، رب غلط بات قرآن میں نہیں کہہ سکتا. رب نے قرآن میں فرمایا ہے ایک کے بدلے میں 10 دوں گا. تو اگر فاطمہ الزہرا کے انار ہوں گے تو 10 دانے ہوں گے، 9 نہیں ہوں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا کہ جاؤ لے جاؤ، یہ کسی اور کے، یہ فاطمہ کے نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت فاطمہ کی یہ بات سنی اور وہ 10واں انار بھی نکال کر دیا اور کہا کہ فاطمہ میں آپ کا امتحان لینا چاہ رہا تھا، دانے 10 ہی تھے، انار کے دانے 10 ہی دے کر گیا ہے. چنانچہ یہ فاطمہ الزہرا، یہ یقین اللہ کے ذات پر، یہ قرآن پر یقین ہے. تو یہ ہیں بیٹیاں. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے پاس غلام آ گئے، بھائی ان کو تقسیم کیا جا رہا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا کو پتہ چلا اور فرمایا یا رسول اللہ ایک غلام مجھے بھی دے دیں. چکی پیس پیس کے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، زخم ہو گئے. ایک غلام مجھے بھی دے دیں تاکہ میرے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹھائے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی غلام کیوں دوں، میں کو ایسی تسبیح نہ بتا دوں جو غلام سے بھی زیادہ افضل ہے اور زیادہ فضیلت والی ہے، برکت والی ہے. اللہ فاطمہ الزہرا نے بتایا، فرمایا یا رسول اللہ بتائیں. آپ نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر رات کو سوتے ہوئے پڑھ لیا کرو. اللہ تعالیٰ اس کے برکت سے آپ کے سارے کام آسان فرما دے گا. نبی نہیں چاہتے تھے کہ میری بیٹی کے پاس غلام ہو، کیونکہ نبی نے اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی کی تھی کہ ان کے اندر دولت کا لالچ رکھا ہی نہیں تھا، ان کے اندر دنیا کے غلام اور دنیا کا مال و زر اس کی محبت رکھی نہیں تھی. اس لیے نبی فرماتے تھے کہ میں غلام کیوں دوں، میری بیٹی کے پاس غلام ہو. غلام تو امیروں کے پاس ہوا کرتے تھے. اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسبیح بتائی اور وہ تسبیح آپ حضرت فاطمہ الزہرا پڑھتی تھی اور ان کے سارے کام آسان ہو جاتے تھے. یا ہماری عورتوں کو بھی یہ پیغام ہے، اپنی خواتین کو بتایا کریں کہ یہ تسبیح پڑھ رات کو سوتے ہوئے پڑھ لیا کریں، گھر کے کام آسان ہو جائیں گے. تو بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. آپ علیہ السلام کی نواسیاں، آپ علیہ السلام کی نواسیاں تھی. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آئے، کندھے پر اپنی نواسی کو بھی بٹھایا ہے. صحابہ دیکھ رہے ہیں، صفیں بنی ہے اور صحابہ اکرام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی علی المرتضیٰ اور دیگر بڑے بڑے صحابہ صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں. آپ علیہ السلام نے اپنی نواسی کو
کندھے پر بٹھایا ہوا ہے۔ صحابہ کہنے لگے ابھی کندھے سے اتاریں گے، کندھے سے اتار کر نیچے بٹھائیں گے پھر نماز شروع کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کندھے سے اپنی نواسی کو نہیں اتارا، بلکہ اپنی نواسی کو کندھے پر بٹھائے ہوئے ہیں اور اسی حالت میں نیت باندھ لی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب رکوع میں جاتے ہیں اپنی نواسی کو نیچے بٹھا دیتے ہیں، اور تاکہ گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے، اپنی اس چھوٹی سی نواسی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیچے زمین پر بٹھا دیتے، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، جب سجدے سے کھڑے ہونے لگتے ہیں قیام کے لیے پھر واپس اٹھا کر اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ نبی اپنی نواسی کو اگر زمین پر بٹھایا ہے تو اس کو دوبارہ کندھوں پر نہ بٹھاتے، باقی نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نواسی کو نیچے زمین پر بٹھا کر ادا کرتے، نہیں ایسا نہیں کیا۔ جب رکعت پوری ہوتی اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے اپنی نواسی کو دوبارہ کندھوں پر بٹھا لیا کرتے تھے، اور یہ امت کو پیغام دیا کہ عورت کی عزت کیسی ہوتی ہے، بیٹی کی تو کیسے پرورش کی جاتی ہے، بیٹی کا کیسے احترام کیا جاتا ہے، بیٹی کے ساتھ کیسے محبت اور پیار کیا جاتا ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتایا۔ اور جو نبی کی تعلیمات سے انحراف کر کے چلتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بیٹی اچھی نہیں لگتی، مجھے بیٹا چاہیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر وہ ناراض ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو دھتکار رہا ہے، اور ایسے بدبخت انسان کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا معاملہ ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور عرب کے معاشرے میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں نے اپنی 10 بچیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر جب یہ بتانے لگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی داستان سناتا جا رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے جب اپنی آخری بیٹی کو زمین میں دفن کیا وہ بڑی ہو چکی تھی، میں کئی سفر میں تھا، کافی عرصے کے بعد میں گھر واپس آیا، میں نے دیکھا کہ گھر میں ایک بڑی بیٹی ہے جو مجھ سے باتیں کر رہی ہے، مجھ سے لپٹ گئی اور میرے سینے کے ساتھ لگ گئی اور توتلی زبان میں باتیں کر رہی ہے، مجھے اچھی بھی لگنے لگی۔ اور پھر ابو جہل کا ڈر تھا، عتبہ شیبہ کا ڈر تھا، میں نے ان کے ڈر سے بچی کو دفن کرنے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے بچی کی ماں سے کہا کہ اس کو جو ہے تیار کرو، میں اس کو چچا کے گھر میں لے جانا چاہتا ہوں۔ چاچا بہانے سے جنگل میں لے گیا، وہاں گڑھا کھودا، اور جب گڑھا کھود رہا تھا اور بچی بھی میرے ساتھ گڑھا کھودنے میں مصروف ہو گئی، کبھی میرا پسینہ بھی صاف کرتی ہے اور کہتی ہے ابو جی آپ تھک گئے، آپ بیٹھ جائیں، میں گڑھا کھود دیتی ہوں۔ بچی اس طرح مجھے کہتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب گڑھا کھود لیا گیا میں نے اسی بچی کو اٹھا کر اس گڑھے میں ڈال دیا اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا۔ بیٹی میرے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے، بچی ہاتھ جوڑتی ہے، کہتی ہے ابا جی مجھے چھوڑ دے، میں آئندہ تیرے گھر میں نہیں آؤں گی، میں تیرے سے کچھ مانگوں گی نہیں، مجھے آج معاف کر دے، مجھے رحم نہیں آیا۔ میں نے بچی کو اسی حالت میں وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا گیا یہاں تک کہ اس کو دفن کر دیا، اس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور کہہ رہے تو نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، تو نے بہت بڑا ظلم کیا ہے چاچا، یہ تیرا گناہ بہت بڑا ہے۔ چاچا یہ وہ شخص ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے بچیوں کی بہتر تربیت کی، ان کا اچھی جگہ رشتہ کیا اور اچھی تعلیم دی، اور فرمایا کہ یہ بچی اس کے لیے جہنم سے ڈھال بن جائے گی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ماں باپ کی غلطیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے کہ اس کے والدین کو جہنم میں ڈالا جائے۔ جب والدین کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو یہ بچی آگے آ جائے گی، اللہ سے کہے گی کہ میرے والدین کو جہنم میں نہ ڈال، میں اپنے والدین کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ چاچا یہ آگے ڈھال بن کر کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کی بات کو سنتے ہوئے اس کے والدین کی مغفرت فرما دیں گے، ان کو بھی جنت میں بھیج دیں گے۔ تو اس لیے بیٹیوں کی عزت کی جائے، بیٹیوں کا احترام کیا جائے۔ آج بھی کئی سارے لوگ ہیں جو بیٹی پیدا ہوتی ہے ان کا منہ بن جاتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے منہ بنا ہوا ہوتا ہے،
اور لوگوں کو یہ بھی بتانے سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے گھر بچی پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، جوڑے جوڑے پیدا کر دیتا ہے، کسی کو چاہتا ہے تو 5 بنا دیتا ہے، اس کی اولاد ہی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، مرد کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ اللہ نے جس کے گھر میں رحمت بھیجنی ہوتی ہے، جس کے گھر میں بیٹی بھیجنا ہوتی ہے، اس کو دیتا ہے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کی قدر کرو، اور زمانہ جاہلیت والا یہ جو دستور ہے اور یہ سوچ ہے وہ انسان اپنے اندر سے نکالے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولاد کی، خاص طور پر بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔